دوسرا تواریخ اس کا 26واں باب۔ تب یہودا کے سب لوگوں نے عزیہ کو جو 16 برس کا تھا لے کر اسے اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اس نے بادشاہ کے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جانے کے بعد ایلوت کو تعمیر کیا اور اسے پھر یہودا میں شامل کر دیا۔ عزیہ 16 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 52 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یکولیہ تھا جو یروشلم کی تھی۔ اس نے وہی جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق کیا جو اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا، اور وہ زکریا کے دنوں میں جو خدا کی رویتوں میں ماہر تھا خدا کا طالب رہا، اور جب تک وہ خداوند کا طالب رہا خدا نے اس کو کامیاب رکھا، اور وہ نکلا اور فلسطینیوں سے لڑا اور جات کی دیوار کو اور یبنے کی دیوار کو اور اشدود کی دیوار کو ڈھا دیا، اور اشدود کے ملک میں اور فلسطینیوں کے درمیان شہر تعمیر کیے، اور خدا نے فلسطینیوں اور جور بال کے رہنے والے عربوں اور معونیوں کے مقابلہ میں اس کی مدد کی، اور امونی عزیہ کو نذرانے دینے لگے، اور اس کا نام مصر کی سرحد تک پھیل گیا کیونکہ وہ نہایت زوراور ہو گیا تھا۔ اور عزیہ نے یروشلم میں کونے کے پھاٹک اور وادی کے پھاٹک اور دیوار کے موڑ پر برج بنوائے اور ان کو محکم کیا، اور اس نے بیابان میں برج بنوائے اور بہت سے حوض کھدوائے، کیونکہ نشیب کی زمین میں بھی اور میدان میں اس کے بہت چوپائے تھے، اور پہاڑوں اور زرخیز کھیتوں میں اس کے کسان اور پاکستانوں کے مالی تھے، کیونکہ کاشتکاری اسے بہت پسند تھی۔ اس کے سوا عزیہ کے پاس جنگی مردوں کا لشکر تھا جو یعیل منشی اور ماسیہ ناظم کے شمار کے مطابق غول غول ہو کر بادشاہ کے ایک سردار حنانیہ کے ماتحت لڑائی پر جاتا تھا، اور آبائی خاندانوں کے سرداروں یعنی زبردست سورماؤں کا کل شمار 2600 تھا، اور ان کے ماتحت 3,07,000 کا زبردست لشکر تھا جو دشمن کے مقابلہ میں بادشاہ کی مدد کرنے کو بڑے زور سے لڑتا تھا۔ اور عزیہ نے ان کے لیے یعنی سارے لشکر کے لیے ڈھالیں اور برچھے اور خود اور بختر اور کمانے اور فلاخن کے لیے پتھر تیار کیے، اور اس نے یروشلم میں ہنرمند لوگوں کی ایجاد کی ہوئی قلعیں بنوائی تاکہ وہ تیر چلانے اور بڑے بڑے پتھر پھینکنے کے لیے برجوں اور فصیلوں پر ہو۔ سو اس کا نام دور تک پھیل گیا کیونکہ اس کی مدد ایسی عجیب طرح سے ہوئی کہ وہ زور آور ہو گیا۔ لیکن جب وہ زور آور ہو گیا تو اس کا دل اس قدر پھول گیا کہ وہ خراب ہو گیا، اور خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ چنانچہ وہ خداوند کی ہیکل میں گیا تاکہ بخور کی قربانگاہ پر بخور چلائے۔ تب عزریہ کاہن اس کے پیچھے پیچھے گیا، اور اس کے ساتھ خداوند کے 80 کاہن تھے جو بہادر آدمی تھے، اور انہوں نے عزیہ بادشاہ کا سامنا کیا اور اس سے کہنے لگے، اے عزیہ، خداوند کے لیے بخور جلانا تیرا کام نہیں بلکہ کاہنوں یعنی ہارون کے بیٹوں کا کام ہے جو بخور جلانے کے لیے مقدس کیے گئے ہیں۔ سو مقدس سے باہر جا کیونکہ تو نے خطا کی ہے، اور خداوند خدا کی طرف سے یہ تیری عزت کا باعث نہ ہوگا۔ تب عزیہ غصہ ہوا اور خوشبو جلانے کو بخوردان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اور جب وہ کاہنوں پر جھنجھلا رہا تھا تو کاہنوں کے سامنے ہی خداوند کے گھر کے اندر بخور کی قربانگاہ کے پاس اس کی پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا، اور سردار کاہن عزریہ اور سب کاہنوں نے اس پر نظر کی اور کیا دیکھا کہ اس کی پیشانی پر کوڑ نکلا ہے۔ سو انہوں نے اسے جلد وہاں سے نکالا، بلکہ اس نے خود ہی باہر جانے میں جلدی کی کیونکہ خداوند کی مار اس پر پڑی تھی۔ چنانچہ عزیہ بادشاہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا، اور کوڑی ہونے کی وجہ سے ایک الگ گھر میں رہتا تھا کیونکہ وہ خداوند کے گھر سے کاٹ ڈالا گیا تھا، اور اس کا بیٹا یوتام بادشاہ کے گھر کا مختار تھا اور ملک کے لوگوں کا انصاف کرتا تھا۔ اور عزیہ کے باقی کام شروع سے آخر تک آموس کے بیٹے یسایہ نبی نے لکھے۔ سو عزیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے قبرستان کے میدان میں جو بادشاہ کا تھا اس کے باپ دادا کے ساتھ اسے دفن کیا، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ وہ کوڑی ہے، اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ آمین۔